بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج کا میرا موضوع ہے ظالموں کا انجام کیا ہے۔ انتہائی عبرتناک یہ بیان ہے، اس کو آخر تک لازمی سنیں اور عبرت حاصل کرنے کے لیے اس کو آگے شیئر کریں۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ آج ہر طرف ظلم و جبر کا بازار گرم ہے۔ کافر مسلسل مسلمانوں پر ظلم و تشدد کے پہاڑ توڑ رہے ہیں۔ مسلمان ہیں کہ بے حس ہوئے بیٹھے ہیں۔ ہمیں یقین ہے کہ کوئی دنیا میں کسی پر کتنا ہی ظلم کیوں نہ کر لے، ایک دن اسے رب تعالیٰ کی عدالت میں اس کا جواب دینا ہے۔ آج کے اس بیان میں دو باتوں کا ذکر کروں گا۔ نمبر ایک کہ اللہ تعالیٰ کا ظالم کو ڈھیل کیوں دیتا ہے، اور نمبر دو کہ ظالم کے بارے میں قرآن اور حدیث کی روح سے مظلوموں کے لیے کون کون سی تسلیاں ہیں، تاکہ ہم اپنے مظلوم بھائیوں کو کم از کم اس سے دلاسا ہی دے سکے۔ یہ سوال بہت سے مظلوم لوگوں کے دلوں میں پیدا ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی باطل پرست، ظالم اور فسادی لوگوں کو کیوں چھوڑ دیتا ہے کہ وہ زمین میں فساد پھیلاتے پھریں، کمزور دبے ہوئے اور مظلوم لوگوں پر ظلم کریں اور مومنوں کو آزمائش میں ڈالیں، اور اللہ تعالیٰ انہیں فوراً اسی وقت کیوں نہیں پکڑ لیتا۔ اس کے چند ایک جوابات یہ ہو سکتے ہیں کہ اللہ باطل اور اہل باطل کو کچھ عرصے کے لیے باقی رہنے دیتا ہے کیونکہ وہ رحمان اور علیم ہے۔ وہ ظالموں، سرکشوں اور متکبروں کو مہلت دیتا ہے اور انہیں فوراً نہیں پکڑتا، بلکہ ان پر صبر کرتا ہے تاکہ شاید وہ اپنی گمراہی، ظلم اور کفر سے توبہ کر لیں۔ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ بے شک جن لوگوں نے مومن مردوں اور مومن عورتوں کو آزمائش میں ڈالا پھر توبہ نہیں کی تو اس کے لیے جہنم کا عذاب ہے اور ان کے لیے جلنے کا عذاب۔ اللہ تعالیٰ باطل اور اہل باطل کو باقی رکھتا ہے تاکہ اہل حق کی آزمائش کرے۔ اللہ تعالیٰ اہل حق کو اہل باطل کے ذریعے آزماتا ہے، ان کے صبر، ایمان اور یقین کو پرکھتا ہے، پس اگر صبر پایا جائے تو اس کے ساتھ ہر بلائی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ، کہ اور ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے یہاں تک کہ ہم تم میں سے جہاد کرنے والوں اور صبر کرنے والوں کو جان دیں اور تمہارے حالات کو پرکھ۔ اللہ ظالموں کو ڈھیل اس لیے بھی دیتا ہے کہ وہ اہل ایمان پر مشتمل اپنے گروہ کی مدد اس وقت فرمائے جب وہ انتہائی کمزوری کی حالت میں ہوں، ان کے ظاہری اسباب منقطع ہو چکے ہوں، ان پر ظلم و ستم شدید ہو چکا ہو اور ان کے پاس سب سے بڑے سبب کے سوا کچھ نہ ہو، اور وہ ہے زمین کا آسمان سے تعلق جوڑنا۔ اللہ